السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله وقال الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اپنے نیک اعمال میں کچھ اضافہ کیا۔ اب اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں۔ جب آدمی کو کوئی دولت ملتی ہے
ظاہر ہے کہ اسے خوشی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے۔ ایک صاحب ایمان کو جب نیکی کی توفیق ہوتی ہے تو اسے بھی بڑی فرحت اور خوشی ہوتی ہے۔ جب وہ گناہ سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے لیے بڑی ذہنی طور پر مصیبت اور کوفت ہوتی ہے۔ اچھا، جب خوشی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر بسا اوقات نفس اور شیطان دل کے اندر عجب پیدا کر دیتا ہے، بڑائی پیدا کر دیتا ہے، خود بینی پیدا کر دیتا ہے۔ عجب، بڑائی، خود بینی، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے۔ اللہ اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ جو میں نے لفظ بولے ہیں، خود بینی، خود بینی اپنے آپ کو دیکھنا، بڑائی، عجب، یہ عمل کا بھی ہوتا ہے۔ رمضان کا آخر ہے، نفس ذہن میں خیال لائے گا کہ اس دفعہ تو میں نے صلاۃ و تسبیح بھی بہت پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی بڑی کی ہے، روزے بھی سارے رکھے ہیں۔ الغرض اس طرح کے جتنے اعمال ہیں، تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے، اور اب تو تیری بخشش لازمی ہے۔ چونکہ شیطان اور نفس، شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ آدمی کامیاب ہو۔ مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے وہ آدمی کو ورغلاتا ہے۔ لوگوں کو ورغلانے کے لیے اس کی کوئی ایک بات نہیں، بے شمار باتیں ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ مثلا ایک مسلمان آدمی ہے، اس سے اگر وہ نماز چھڑوانا چاہتا ہے تو کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں ڈالے گا کہ نماز نہ پڑھ، یہ نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، نماز فرض ہے، اگر میں چھوڑوں گا تو گنہگار ہو جاؤں گا۔ حضرات نے لکھا ہے کہ اس موقع پر اس شخص کے لیے اس کا ہتھیار کیا ہوتا ہے کہ اس کام کو ڈیلے کرواتا ہے، مؤخر کرواتا ہے، نہ کرنے کا نہیں کہتا۔ جب مؤخر کرواتا ہے، جو کام مؤخر ہو گیا، ڈیلے ہو گیا، سمجھو وہ رہ گیا۔ کبھی یہ نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، کہے گا پڑھتے ہیں، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، پڑھ لیں گے، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ آگے لے جاتے فوراً اس کو ضائع کروا دیتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا، جس نیکی کا خیال پیدا ہو تو اسے فوراً کر دو، مؤخر نہ کرو۔ مؤخر کرو گے ہو سکتا ہے اس نیکی کا موقع نہ رہے، ہو سکتا ہے زندگی ساتھ نہ دے۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کوئی بھی ہے، پتھر ہے، کیل ہے، کیلے کا چھلکا ہے، کچھ بھی ہے، آپ کے دل میں خیال ہے کہ اس کو اٹھاتا ہوں، ساتھ ہی شیطان کا فوراً ذہن میں کہہ دے گا واپسی پہ اٹھا لینا، نہ نہیں کروائے گا۔ آگے جس دکان پہ جا رہا ہے وہ بند نہ ہو جائے، اسے واپسی پہ اٹھا لینا، ٹھیک ہے۔ واپسی پہ آیا، وہ نیکی کوئی اور کر گیا تھا، وہ نیکی کوئی اور کر گیا تھا، اس لیے اس کے
ہتھیاروں میں ایک ہتھیار یہ ہے کہ وہ نفس جو ہے اور شیطان عمل کا تکبر پیدا کر دیتا ہے، بڑائی ذہن میں پیدا کر دیتا ہے، عمل کی بڑائی، خود بینی پیدا کر دیتا ہے، جبکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ اپنے فضل سے قبول کریں۔ کہاں اللہ کی ذات اور کہاں ہم اس کی شان کے مطابق نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ تلاوت کر سکتے۔ وہ اپنے فضل سے قبول کریں۔ اس لیے اسی بات کی اصلاح کے لیے کہ عمل کی بڑائی دل میں پیدا نہ ہو، بڑائی اس لحاظ سے کہ میں بہت نیک ہو گیا ہوں، فلاں نے عمل یہ نہیں کیا، میں نے کر لیا ہے، اب تو میری بخشش ضرور ہے، میں تو بڑا مقرب اللہ کا بن گیا ہوں، یہ چیزیں سوچنا۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ کہتے ٹھیک ہو جا، نہیں تو میں دعا کرن لگائی، مانا کہ اسے یہ ہے کہ بس اللہ تو میرے اپنا ہی ہے نا، فٹافٹ سن لے گا، جو میں کہوں گا وہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ تو یہ دل میں پیدا نہ ہو۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی اصلاح فرماتے ہوئے فرمایا لن ينجي احدكم عمله، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا، جہنم سے نہیں بچا سکتا، جہنم میں جنت میں داخل نہیں کر سکتا عمل تمہارا۔ ہاں جب تک اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو، اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو، تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہم نے یہ عمل کیے ہیں اپنے فضل سے قبول کر لے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا، تو صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کا عمل بھی آپ کو نجات نہیں دلا سکتا؟ ظاہر ہے کہ نبی تو بہت بڑا عمل کرنے والے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، میرا عمل بھی مجھے نجات نہیں دلا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ عن الرحمہ، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لیں۔ یہ ذہن میں رکھنا بات کہ عمل نجات نہیں دلا سکتا، نجات دلائے گا اللہ کا فضل۔ اور یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ عمل کرنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی اپلیکیشن ہے، یہ درخواست ہے۔ اور جس نے درخواست ہی نہیں دی، اپلیکیشن ہی نہیں دی، تو وہ تو بالکل خسارے میں۔ یہ نہ سوچنا کہ اگر اس کی رحمت سے بخشے جانا ہے عمل سے نہیں تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہ، یہ عمل اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام ان کی تاریخ پڑھیں، آپ سیرت پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں کہ بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن آخر میں اللہ سے عاجزی، انکساری، قبولیت کی فکر، قبولیت کی دعا۔ فرشتے کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اپنی ہر عبادت کے بعد اللہ کے سامنے رو کر درخواست کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہارڈ عبادت کیا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے، زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے پاؤں پہ سویلنگ ہو جاتی تھی۔
اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی 10 منٹ 15 منٹ کھڑا رہنے سے یا سیٹ پر بیٹھنے سے 10-15 منٹ میں سویلنگ نہیں ہوتی، کافی وقت چاہیے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں لکھا ہے کہ آخر میں یہی دعا کرتے تھے: ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ، جو آپ کو پہچاننے کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا. اے اللہ، آپ کی عبادت کرنے کا جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، اپنے فضل سے قبول فرما. عمل کو یوں نہیں پیش کیا کہ یہ میں نے کیا ہے جی، عاجزی کے طور پر پیش کیا ہے. اور اللہ عاجزی کے طور پر پیش کیے ہوئے عمل کو امید ہے کہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں، چاہے وہ ڈھیلا سا ہی کیوں نہ ہو، پھر لے لیتے ہیں. وہ اس دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اس کی عاجزی کو دیکھتے ہیں، انکساری کو دیکھتے ہیں. میں اور آپ دنیا کے کسی آدمی کو، دوسرے کو ہدیہ دیں، گفٹ دیں، اور ساتھ یہ کہیں کہ بھائی اے حقیر سا تحفہ ہے، آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے، ایک حقیر سا ہے، قبول کر لو گے تو مہربانی ہوگی، میرا دل خوش ہو جائے گا. تو جو سلیم الطبع آدمی ہے وہ فوراً اسے قبول کرے گا. ایسا ہی ہے نا، اور ساتھ تسلی بھی دے گا، بھائی کوئی بات نہیں، یہ مت سوچو، اصل تو خلوص ہوتا ہے، یہ تم نے مجھے دیا ہے. اور اگر ہم کسی کو ہدیہ دیں، دوست کو، بڑے کو، اور ساتھ یہ کہیں تینوں یہو جا کسی نے دتا نہیں ہونا، میں بڑی دور سے لے کر آیا، یہ مل نہیں رہا تھا دکان پر، یہ آخری پیس تھا، جیسے لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں نا، اگر تم قبول کرو گے تو یاد ہی کرو گے. ان الفاظ کے ساتھ اس کے دل میں تمہاری قدر پیدا نہیں ہو. وہ فوراً کہے گا اپنا ہدیہ اپنے پاس رکھ، یہو جے تے بازاروں ہزاراں لب جاندے نے، میرے سر سان نہ چڑھا. یہ ایک مثال میں نے دی، یہ میں نے مثال دی. بس اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو یوں پیش کریں کہ اللہ حقیر سا ہے، قبول ہونے کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر آپ فضل کر دیں تو قبول کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، تو اللہ ضرور قبول فرماتے. انبیاء کی دعائیں دیکھیں: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عمل کے بعد ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. وتب علینا، ہمارے اوپر شفقت سے، مہربانی سے رجوع کر لیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے. انک انت التواب الرحیم، آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر بناؤ، تو دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ قبول کر لینا، اللہ قبول کر لینا. اس عاجزی انکساری کا نتیجہ دیکھیں، اس گھر کو اللہ نے کیسی قبولیت دی، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیسی اللہ نے اس کو قبولیت دی کہ اس سے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے جو جو دعا کی پھر اللہ نے قبول فرمائی. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
إليهم وارزقهم من الثمرات. جو اور بہت ساری دعائیں مکہ کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہاں دو دعائیں یہ بھی کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف کھینچ لگا دے، ان کے دلوں کو کھینچ لگا دے. اب دیکھو صاحب ایمان کو خانہ کعبہ جانے کی کھینچ ہے یا نہیں؟ جو نہیں گیا اسے کھینچ ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ایک باری مدینہ وخا دے پھر پاویں جان کڈ لیں. سنا ہے نا کبھی؟ لیکن جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ بار بار جانے کی تمنا کرتا ہے. اکثر شعر آپ نے سنا، میں اس شعر سے اتفاق نہیں کرتا. ایک باری مدینہ وخا دے پھر پاویں جان کٹ لی. میں کہا کیوں؟ اللہ کے ہاں کو کمی ہے؟ اس کو جانوں کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ سے یوں درخواست کرو، اللہ 20 مرتبہ دکھا کر پھر جان نکالنا، ایک باری کی بکھانا آیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شعروں کی باتیں ہوتی ہیں، شعروں کی باتیں تھے پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، لیکن وہاں جب جاتے ہیں نا پھر اس سے پوچھو حاجی صاحب ہون سناؤ، آگئے مدینے دعا کریے مر جاؤ، کہ نہیں ایک باری پاکستان چلے جائیے واپس. ایڈی ہونے بھی تو نہیں نا، یہاں نعت پڑھتے ہیں. کئی واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ وہاں جب پریشان ہوتے ہیں کئی مائیاں اور بوڑھے، ان سے رابطہ ہوتا ہے، دیکھتے ہم دھکے لگتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، کہتے وہ لطیفہ لکھا اور حقیقت بھی ہے. مائی کہنے لگی وہ پترا مینو تے ناتا نے مار چھڑیا، مینو پتا ہوتا ہے اے کچھ اتنی مصیبت ہے میں تے آنا ہی کوئی نہیں سی، میں ناتا بڑیاں سنیاں. تو خیر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف کھینچ لگا دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق وافر عطا فرما. حالانکہ بیابان تھا، جنگل، صحرا، پانی نام کی کوئی چیز نہیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اس میں بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں جا کر دیکھ لو، دنیا کے کسی کونے میں شاید وہ پھل نہ ہو جو وہاں موجود ہوتا. ہم نے یہاں سردیوں میں آم نہیں دیکھے، وہاں سردیوں میں آم دیکھے، کیا کھائے بھی ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے. اور وہ دعا اللہ نے قبول کیوں فرمائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے عاجزی انکساری کی. یہ نہیں کہا بنا کر گھر، اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، بڑا چنگا بنایا، بڑا اچھا بنایا ہے، نہیں، عاجزی ربنا تقبل منا انک انت السمیع. بلکہ نیک عمل کر کے عاجزی کرنا یہ تو ہے. اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً عاجزی کی جائے تو اللہ رب العزت پھر نواز دیتے ہیں، اور اگر غلطی کر کے عاجزی نہ کی جائے تو اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑتی ہے. یہ میں بات ویسے نہیں کر رہا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اما حوا علیہ السلام جنت میں تھی، غلطی ہو گئی. تفصیلی واقعے میں نہیں جاتا میں. جب غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت نے فوراً پوچھا کیوں کیا؟ میں نے منع نہیں کیا تھا، میں نے منع کیا تھا. تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے فوراً عاجزی اختیار کی. وقتی طور پر تو اللہ نے کہا جنت سے نکل جائیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ جملے ہیں آدم علیہ السلام کے. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم اپنے جانوں پر ظلم کر چکے ہیں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے.
تو اللہ رب العزت نے جنت سے تو نکال دیا، لیکن نظام کیا چلایا کہ کچھ عرصے کے بعد آدم اور آدم کی اولاد کو پھر جنت میں داخل کر دیں گے۔ گھر سے تو نکال دیا لیکن دوبارہ پھر جنت کا مالک کر دیا۔ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں اس جنت کا پھر وارث بنا دیں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ جنت ضرور دیں گے۔ غلطی ہوئی، نکالا گیا، عاجزی اختیار کی، معافی مانگی، دوبارہ انٹری اللہ نے دے دی۔ وہیں پر شیطان سے بھی غلطی ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے نہیں، ابا انکار کیا، واستکبر اور بڑائی سمجھی اپنی۔ تو اللہ نے پوچھا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ میں نے جب کہا تھا سجدہ کرو، لما منعک اللہ تسجد، تیرے لیے رکاوٹ کیا بنی؟ تو غلطی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی طرح فوراً کہتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا یا رب انی ظلمت نفسی، یہ کہہ دیتا نہیں، اس نے آگے سے لاجک پیش کی، دلیل پیش کی۔ جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کر کے غلطی کو ماننے کی بجائے اس پر دلیلیں دیتا، چونکہ بہرحال مطلب ہے کہ آیا بہت ساری دلیلیں بنا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کے اندر روشنی ہے، چمک ہے، حرارت ہے، جب جلتی ہے اوپر کو اٹھتی ہے۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں ذلت ہے، خواری ہے، زمین پر رہتی ہے، پاؤں میں روندی جاتی ہے، اس لیے میں اعلیٰ ہوں، لاجک پیش کی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جنت سے نکل جا۔ آدم بھی جنت سے نکالے گئے، ابلیس بھی جنت سے نکالا گیا، لیکن ابلیس کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے، تو واپس اس گھر میں نہیں آ سکتا۔ ہاں آدم ابھی تو نکل جا، لیکن تجھے اور تیری اولاد کو میں واپس لاؤں گا۔ تو کبھی غلطی کر کے لاجک نہ پیش کریں، یہ ہمارے عرف میں اکثر چلتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز سے لیٹ ہو گئے، کسی نے پوچھا لیٹ کہو، جی بس وہ یوں ایسے یہ تھا وہ تھا، فوراً کہتے ہیں جی بس غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے، لیٹ ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب چونکہ چند دنوں کے بعد شیطان کو چھٹی مل جائے گی، کہیں وہ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ نہ ڈالے بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی ریاضتیں کی ہیں، ساری رات جاگا ہے، اس باری تو بخشایا ہو گیا ہے، دیکھ تو کتنا اچھا ہو گیا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا، عاجزی رونا اللہ کے سامنے، اللہ کچھ نہیں ہو سکا۔ اور ابھی رمضان کی 2 یا 3 راتیں باقی رہ گئی ہیں، 2 ہیں کہ 3 ہیں؟ 2 ہیں، 3 تو ویسے کہہ دیا، تو 29 ہو سکتا ہے، 1 بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، چلو بہرحال ان راتوں کو قیمتی بنا لیں۔
اور ان راتوں میں اللہ سے معافی مانگیں، صرف معافی مانگیں۔ ہم نے بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ وہ بسا اوقات سوا گھنٹہ دعا کرتے تھے اور پوری دعا کے اندر یہی لفظ ہوتے تھے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اور کوئی لفظ نہیں سنا، بس یہی کہ اللہ معاف کر دے، اللہ قبول فرما دے۔ تو یہ جو آخری رات ہے یا آخری راتیں ہیں، ان میں اللہ سے رو کر دعا کریں کہ یا اللہ جو عمل کیے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ قبول ہو جائیں، جو صدقہ کیا، خیرات کی، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، تلاوت کی، اعتکاف کیا، لیکن اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائیں گے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں عرض کرنی، ایک تو نماز عید کا وقت کہ وہ 7:30 بجے انشاءاللہ، وقت تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے تاکہ آپ آسانی سے پہنچ آئیں۔ 7:30 بجے عید کی جو جماعت ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، 1-2 منٹ کا تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے، آپ جس وقت بھی آئیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 7 بجے کے بعد کسی وقت بھی بیان کر دیں، بیان مختصر ہوگا، زیادہ لمبا نہیں ہوگا، تاہم 7:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، صدقہ فطر جو ہے وہ کم سے کم 100 روپیہ، گندم کے اعتبار سے، آٹے کے اعتبار سے، اور یہ 100 روپیہ جو ہوتا ہے نا، یہ عام آدمیوں کے لیے ہوتا ہے، گندم کے اعتبار سے جو غربت سے ذرا اوپر ہیں، متوسط کے قریب ہیں، اس سے جو اچھے لوگ ہیں وہ ستو یا جو یا کھجور کے مطابق دیں۔ کھجور کا ریٹ معلوم کر لیں، 3 کلو کھجور، 3.25 کلو کھجور، اس کے اعتبار سے۔ جو اس سے زیادہ ہیں وہ کشمش کے اعتبار سے دیں۔ بہرحال یہ مناسب نہیں محسوس ہوتا، چونکہ شریعت نے اس کے مختلف سٹیپ رکھے ہیں، یہ کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، ستو ہے، آٹا ہے، گندم ہے، یہ آدمیوں کی مالی حیثیت کے اعتبار سے رکھا ہے کہ جس کی مالی حیثیت کمزور وہ گندم کے اعتبار سے دے دے، ذرا اچھی ہے آٹے کے اعتبار سے دے دے، اور اچھی ہے جو اور ستو کے اعتبار سے دے دے، اور اچھی ہے کھجور کے اعتبار سے دے دے، بہت اچھی ہے تو کشمش کے اعتبار سے دے دے۔ یہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس کی مہینے کی 50,000 انکم ہے، صرف اس میں گھر میں بھی خرچ ہوتا ہے، وہ بھی 100 روپیہ دے رہا ہے، اور ایک آدمی کی مہینے کی 5 لاکھ انکم ہے، وہ بھی 100 روپیہ دے رہا ہے۔ یہ ناشکری اور ناقدری سی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے جو حضرات اچھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ اپنے صدقہ فطر میں اضافہ کریں، وہی 100 روپے میں نہ ٹرخائیں۔ تو یہ صدقہ فطر کی کم سے کم مقدار 100 روپیہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات رہ گئی تھی، وہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے عمل جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے کیے ہوئے اعمال دوسروں کو بتائیں نہیں، کو پوچھے تو بس کہیں کہ جو اللہ نے توفیق دی تھی ہو گیا۔ بعض ہمارے ساتھی ہوتے ہیں کہ انہیں کو پوچھے نہ پوچھے، انہیں پھر بتانے کی جلدی ہوتی ہے۔ میں انہیں کہا تھا کرتا ہوں کہ انہوں عمل دے جلاب لگے نا، کسی نے بس تھوڑا سا چھیڑا نہیں، عید کے بعد بابا جی بیٹھا ہوا ہے، آ کر پوچھا سناؤ کی حال ہے، ٹھیک ہے، روزے کہو جے لگے، بڑا اللہ دا شکر ہے، 3 قرآن پڑھے نے، روز تسبیح پڑھدا سا، بس جو شروع ہو جاتے ہیں سارا کچھ۔ کوئی اگر پوچھے تو موقع دیکھو، اگر اس کی تعلیم مقصود ہے کہ اس کو ذوق پیدا ہو تو پھر تو بتا سکتے ہیں، جیسے استاد شاگرد کو بتاتا ہے، یا تربیت کے لیے، ورنہ بس یہ کہیں جی بس اللہ پاک نے جو توفیق دی تھی وہ ہو گیا۔ عمل ہم فٹافٹ بتاتے ہیں۔ اگر آپ سے یا مجھ سے کوئی آ کر پوچھے مہینے دا کنا کو کمانا ہے، اوتھے تے نہیں دستے کہ 5,06,755، وہاں نہیں بتاتے، وہ تو کہنا شکر ہے رب دا، یا پھر ایسا کہتے ہاں روٹی دال چل رہی ہے، وہاں تفصیلی بتاتے کہ مہینے کا کتنا کماتے ہو، اور یہاں فوراً بتاتے کہ میں کیتا، تو یہ بھی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اپنا عمل آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، آپ کے اللہ کے درمیان میں۔ ہاں، باپ اپنی اولاد کو تربیت کے لیے بتا سکتا ہے کہ بیٹا دیکھو خیال کرو، آپ توجہ نہیں کرتے، الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے اس دفعہ اتنا کیا، تم بھی کرو، تاکہ ان کو تربیت دینے کے لیے۔ یہ مسئلہ اور ہے، تو ویسے ہی اپنا چٹھا لے کر نہ پھرتے رہیں کہ میں نے یہ عمل کیا، عمل کو بتائیں مت۔